میں نے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی تھی۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے اور دیندار شخص تھے۔ ہماری محبت کی شادی تھی، ہم بہت خوش تھے اور آج بھی خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں، تو ہمارے اوپر بھی ایک ایسی ہی آزمائش تھی۔ ہماری اولاد نہیں تھی۔ میں خود بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کو کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، آپ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ وقت گزرتا گیا تھا اور لوگوں کے طعنے بھی شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ میں ہی ان کو اولاد دوں گی۔ وہ مجھے بارہا کہتے رہتے تھے کہ تم ہی میں سے اولاد ہوگی، دیکھنا اللہ ہمیں اولاد ضرور دے گا۔ میرے شوہر نے میرا بہت زیادہ علاج کرایا، انہوں نے اپنا بھی علاج کروایا، اور ہر بات یہی پتہ لگتا تھا کہ ہم میں سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ پھر کیا تھا، میں ہمت ہار چکی تھی۔ میں نے زور زبردستی کرا کے اپنے شوہر کی شادی کروائی۔ میں نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ اپنے شوہر کی شادی کروائی۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، اس بیوہ عورت کو گھر بھی مل جائے گا اور ہمیں بچہ بھی مل جائے گا۔ میں نے اس لڑکی کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں تم سے اولاد چاہیے۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ ناراض رہا۔ میں نے خود اپنے شوہر کا کمرہ سجایا، تازہ پھول منگوائے، اس کی دلہن کو سجایا۔ 2 دن بعد کا ٹائم مقرر ہوا تھا کہ 2 دن بعد نکاح ہوگا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا۔ میرا شوہر بارہا مجھ سے یہی کہتا رہا کہ ایسا مت کرو، مگر مجھے پتا تھا کہ اسی میں ہی ہم دونوں کی خوشی ہے، ہمیں اولاد چاہیے تھی۔ صرف ایک اولاد کی وجہ سے ہی میں اپنے شوہر کا نکاح کر رہی تھی، ورنہ کون عورت اپنے شوہر کو شیئر کر سکتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہی، بلکہ یہ چیز ہم دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ بہرحال بہت زیادہ لڑائی کے بعد میرا شوہر شادی کے لیے مان گیا۔ دلہن گھر آئی، وہ اپنا کمرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے اسے سمجھایا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں، تمہیں پتا ہے کہ ہم نے شادی کیوں کی ہے، تم میری سوتن نہیں ہو، میں تم سے کبھی بھی سوتن والا رویہ نہیں رکھوں گی، تم میری بہن ہو۔ لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ رات میرے لیے بہت لمبی تھی، بہت کٹھن تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ پوری رات میرے پر قیامت سے کم نہ گزری، لیکن میں بھی کیا کرتی، نصیبوں کی ڈسی ہوئی تھی اور سب کی خوشی ہی چاہتی تھی۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد جب بھی میں اپنے شوہر سے بات کرتی، میری سوتن کو اچھا نہ لگتا، اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ وہ بات بات پہ مجھ سے الجھنے لگتی، مجھے میرے ہی شوہر سے دور کر رہی تھی، مجھے میرے شوہر کے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی، مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تھی۔ مگر مجھے اس کی یہ سب حرکتیں برداشت کرنی پڑیں، کیونکہ میں اس کو خود ہی تو بیاہ کے لائی تھی۔ میرا شوہر بھی اب اس پہ دھیان دینے لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ امید سے ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، جیسے میرا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ مگر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ مجھے اپنے سے کمتر سمجھتی ہے، کہ وہ مجھ سے افضل ہے اور میں بہت زیادہ کمتر ہوں، کیونکہ میں اولاد نہیں پیدا کر سکی۔ جب اس سے بات کرتی تو اس کی باتوں میں روکھا پن تھا۔ میں اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی، کیونکہ وہ ہمیں اتنی بڑی خوشی جو دے رہی تھی۔ میں اسے پھل فروٹ کاٹ کر دیتی، ہر چیز اس کی پوری کرتی۔ پورے 9 مہینے میں نے اس کو بستر سے اٹھنے نہ دیا۔ آخر ڈیلیوری کا ٹائم آیا اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر اس نے مجھے اپنے بچے کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ میرے شوہر نے اس کو بہت سمجھایا کہ تمہیں لانے والی وہی ہے یہاں پر، مگر وہ اس نے ایک نہ سنا اور میرے ہی شوہر کے بچے کو مجھ سے دور کرنے لگ گئی۔ میری سوتن کے گھر والے اس سے ملنے آئے، میں نے ان کا بہت اچھا ویلکم کیا، مگر اس کی ماں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ مجھے بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، وہ مجھے بچے کے پاس بھی نہیں جانے دے رہی۔ تو میرے کمرے سے جانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ دیکھو، تمہیں لانے والی وہ ہی ہے یہاں پر، وہ تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں کرے گی، بلکہ اچھی سے اچھی تربیت کرے گی، وہ خود ممتا کی ترسی ہوئی ہے، دیکھو تم اس کے ساتھ پیار کا رویہ رکھو، وہ تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے تمہارا گھر بھی بسے گا، تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ اچھے سے رہے گا اور تمہارا بچہ بھی بہت اچھا پلے گا۔ بہرحال ماں کی باتیں اس کو سمجھ میں آ گئی، اور جب میں کمرے میں واپس آئی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں غلط تھی اور آپ ٹھیک تھیں، آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ بہت عظیم خاتون ہیں۔ اس نے مجھے بچہ پکڑایا اور کہا کہ آج سے یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، ہم دونوں مل کے اس کی پرورش کریں گے۔ اس کے بعد اسے دوبارہ امید لگ گئی اور اس بار اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے۔ ہمارے پاس 3 بیٹے تھے اور ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ ہم بہت پیار سے مل کر رہتے ہیں۔ میرا یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس لڑکی کو ہدایت دی۔ آج ہم دونوں ہی بہت خوش ہیں اور ان بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اپنی کوئی سٹوری ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا،
اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔